اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ شروع ہوا۔ محرم اور سفر پر اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم نے بات کی، اب ربیع الاول پر بات کریں گے۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں، تو موسم بہار کا پہلا مہینہ ہے، اسی لیے اس کا نام ربیع الاول ہے، اور دوسرا پھر ربیع الثانی۔ اس مہینے کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اسی ماہ مبارک کی 9 تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات فرمائی۔ اس مہینے کے لیے کسی خاص نیک عمل کی کوئی تصریح قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، لہٰذا وہی مسنون اعمال ہیں جو نیک ہیں، فرائض ہیں، سنتیں ہیں، اذکار ہیں جو ہم عام طور پر کرتے ہیں وہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے اس مہینے میں کوئی خاص عمل کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، کیونکہ اسلام میں دنوں کو شخصیات کے ساتھ وابستہ نہیں کیا جاتا، اور کسی قسم کی برتھ ڈیز اور یعنی کہ عرس اور یہ چیزیں اسلام میں حقیقت نہیں رکھتی۔ ہاں، ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک زیادہ پڑھا جائے تو بالکل ضرور پڑھیے۔ ویسے تو درود پاک ہر مسلمان پر پڑھنا فرض ہے، اور اکثر لوگ جو پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھیں، وظیفہ وغیرہ، تو بات یہ ہے کہ درود پاک پڑھیں۔ اب اس مہینے میں جتنے بھی اعمال و افعال ہمارے یہاں رائج ہیں وہ سب کے سب بدعت ہیں۔ اللہ کے فضل اور توفیق سے پچھلے سال بھی بڑی تفصیل سے اس پر بات ہوئی تھی، اور میں نے مکمل طور پر اس کا جواب دیا تھا، لہٰذا اس دفعہ بہت تفصیل سے تو میں بات کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتی۔ اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو پچھلے سال والے جو لیکچرز ہیں وہ میں دوبارہ بھی بھیج دوں گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اسلام میں وہی اعمال حیثیت رکھتے ہیں، وقار رکھتے ہیں، وقت رکھتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور قرآن اور حدیث سے وہ چیز ثابت ہے جس کا وجود تھا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ قرآن میں تو اللہ کے احکامات آ گئے، اور حدیث میں وہی چیزیں آئیں جن کا وجود عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ اب قرآن میں تو جو ہے 12 ربیع الاول کے حوالے سے کوئی حکم نہیں آیا، نہ ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے کوئی حکم آیا، نہ ہی اسے کوئی عید قرار دیا گیا، نہ اسے عید میلاد النبی کا مہینہ کہا گیا، اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو عید کہا گیا۔ اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ اور رہی حدیث، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، آپ کی سنت میں، صحابہ کے عمل میں کہیں بھی ہمیں ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ پائی نہیں جاتی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نہیں تھی، عہد صحابہ میں نہیں تھی، تابعین کرام کے عہد میں نہیں تھی، تو بعد ازاں جو چیز گھڑ لی گئی وہ کیا ہے؟ من گھڑت۔ من گھڑت چیز کیا ہے؟ بدعت۔ بدعت کیا ہے؟ گمراہی، اور گمراہی کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم۔ کل محدثۃ بدعۃ، کل بدعۃ ضلالۃ، کل ضلالۃ فی النار۔ اصول ہے، ہر گڑی ہوئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔ تو پھر جو بھی یہ عمل ہوتے ہیں سب کے سب بدعتیں، سب کے سب غلط ہیں۔ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت تبھی ملے نا جب اس کا تعلق دین سے ہو۔ یہ تو دین سے منسوب ہی نہیں ہے، یہ من گھڑت طریقہ ہے، دوسروں کو فالو کرنا ہے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا، جاہل مسلمانوں نے جن میں ان دین کا علم نہیں تھا، شعور نہیں تھا، کہ عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، ہندو جو ہیں وہ رام جی کا منا رہے ہیں جنم دن، تو انہوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہے، انہوں نے بھی شروع کر لیا۔ لیکن دیکھیں قرآن اور حدیث سے اس کی دلیل نہیں آتی نا، تو ایک مومن کے لیے تو بس اتنی ہی بات کافی ہے، اس کو اور دلائل نہیں چاہیے۔ پھر دیکھیے دوسری اہم بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، زیادہ اہم گواہی یہی ہے، مگر اتفاق رائے نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر۔ علماء نے اختلاف کیا، بعض نے 1 ربیع الاول کہا، بعض نے 11 کہا، بعض نے 12 کہا۔ زیادہ اتفاق رائے، زیادہ تر جو ہیں محدثین جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علماء سیر جو ہیں جنہوں نے اپنی سیرتیں لکھی، انہوں نے زیادہ اتفاق رائے 9 تاریخ پر کیا، 9 ربیع الاول پر کیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا متفق نہ ہونا ہی دلیل ہے اس بات کا. تاریخ پیدائش کیا ہے اس پر اتفاق رائے نہ ہونا اس بات کی بہت اہم دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پر کوئی جشن نہیں منایا جاتا تھا، ہے نا. اگر منایا جاتا تو ظاہری بات ہے سبھی کو پتا ہوتا کہ ربیع الاول کی اس تاریخ کو جشن میلاد بھرپا ہوگا. اچھا، میلاد برتھ ڈے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو برتھ ڈے کا جشن منایا جائے گا. تو چونکہ کبھی برتھ ڈے منائی نہیں گئی اور آپ کے بعد بھی نہیں منائی گئی، حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حقیقی محبت، سچی محبت، مگر انہوں نے کبھی نہیں کوئی اہتمام کیا نا. تو جب نہیں کیا تو پھر آج ہم کیا ڈرامے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بھرپا. کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے اس میں، صرف باتیں ہیں. اب پھر آپ یہ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش فرض کر لیں، اگر 12 بھی مان لی جائے، تاریخ وفات بھی 12 ہے. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وفات پائی، صحابہ کا کیا حال تھا؟ صدمے سے غشوں پر غش آ رہے تھے، انہیں رو رہے تھے، دنیا اندھیر نظر آ رہی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر آپ کے غم میں یعنی نڈھال ہوئی کہ بیماری پڑ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرقت میں اشعار پڑھا کرتی تھی کہ کون ہے جو اب میرے ابا تک میرا پیغام لے جائے اور انہیں میری بات پہنچائے. ہائے میرے ابا کہاں چلے گئے. بس یہی شعر تھے، 2 اشعار تھے، یہ پڑھتی رہتی تھی اور روتی رہتی تھی. 6 مہینے اسی عالم میں گزرے، وفات کر گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا شدید صدمہ ہوا صحابہ کو، شدید صدمہ. اس سے زیادہ تکلیف کا دن اہل مدینہ نے پھر کبھی نہیں دیکھا. اور یہاں 12 ربیع الاول کو جشن منائے جا رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، شرینیاں بانٹی جا رہی ہیں. کیسی محبت ہے آپ کی، کیسی محبت ہے. آپ کے والد جس تاریخ کو پیدا ہوئے ہوں اسی تاریخ کو مرے. فرض کریں کہ نومبر کی 20 کو پیدا ہوئے اور ان کی وفات بھی 20 نومبر کو ہوئی، تو آپ اس دن کو ان کی برسی کے طور پر یاد رکھیں گے، برتھ ڈے کے طور پہ نہیں رکھیں گے، ہے نا. آپ ہر 20 نومبر کو بیٹھ کے روئیں گے میرے ابا فوت ہوئے تھے، کبھی یاد نہیں کریں گے میرے ابا پیدا بھی ہوئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ الٹی گنگا کیوں بہاتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی برتھ ڈے کیسے منائی؟ کبھی نہیں منائی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن پیر کا دن تھا، تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. تو جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر کے دن میں پیدا ہوا، پیر کے دن مجھے نبوت ملی، میں شکر گزاری میں روزہ رکھتا ہوں. تو اگر فرض کر لیں کہ آپ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت سمجھتے ہیں، تو شکر گزاری میں روزے رکھیے، پورے ربیع الاول میں رکھیے، پتہ چلے ہاں کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو رہی ہے. الٹی کہانی بناتے ہیں، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اچھا، یہ بات بھی اپنی طرف سے نکال لیں، کسی دن کا روزہ رکھنا حرام نہیں ہے سوائے ان کے جن کا منع کر دیا گیا. 2 عیدوں کے دن ہے اور آپ کو پتہ ہے 3 ایام تشریق کے دن ہے، 5 دن ہے جن میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا. باقی کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں روزہ رکھنا حرام ہو. انہوں نے اپنا فلسفہ بنا لیا، عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا حرام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دین کو بدل کر نیا دین بنا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم کر ہی کیا رہے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے. پھر کرتے کیا ہیں؟ جلوس نکالتے ہیں. اچھا، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوس نکالا؟ چلیے بتائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا دن کون سا رہا ہوگا؟ بدر کی فتح کا دن، ہے نا. پھر فتح مکہ کا دن، جلوس نکالا. آج ہم مکہ فتح کر کر فارغ ہوئے ہیں، چلو جلوس نکالتے ہیں، نکالا. یہ خوشی منانے کا کون سا طریقہ ہے؟ مسلمان تو ایسے خوشی نہیں مناتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلے، دیکھا کچھ لوگ جو ہے نا وہ چھاپڑی وغیرہ لگائے بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مسلمانوں کا راستہ تنگ کرتا ہے اس پر جنت کا راستہ تنگ کر دیا جائے گا. غضبناک ہوئے نا. یہ کیا کرتے ہیں؟ بغیر سبب کے راستے بند ہیں، پریشانی پیدا کر رکھی ہے، لوگوں کو یعنی عاجز کر دیتے ہیں. لوگ اپنی جگہوں پر نہیں پہنچ سکتے، پریشان ہوتے ہیں. کوئی گھر میں بیمار ہے، کوئی پرواہ نہیں. اچھا جی، جلوس نکل رہا ہے، پورے شہر میں چکر لگائے گئے، ڈھول بج رہے ہیں، نفیریاں بج رہی ہیں.
اسلام میں جائز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے مزامیر توڑنے والا بنا کر بھیجا گیا, میوزیکل انسٹرومنٹ توڑنے والا بنا کر بھیجا گیا. یہ ڈھول تاشے بجنے جائز ہے. اور پھر اگر سارے یہ جو پیسے یہ چیزیں لگائی جاتی ہیں اور اسراف کیا جاتا ہے, دکھاوا محبت کا, ہم بڑی محبت کرتے ہیں, ہم دکھا رہے ہیں, عمل ایک پائی کا نہیں ہے, تو یہ جو لاکھوں روپے صرف کیے جاتے ہیں, آج برما کے مسلمان مر رہے ہیں, عراق میں, افغانستان میں, شام میں, یمن میں, کہاں کہاں کا نام مر رہے ہیں نا مسلمان, ان پہ لگایا جانا چاہیے یا یہاں پر؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تو یہ تھا کہ آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ آتی ہیں کہ مجھے ایک کنیز دے دے جو گھر کے کام میں میری ہیلپ کر دے. آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا فاطمہ, آپ کو ہیلپ کے لیے میں خادمہ دے دوں, اور اصحاب صفہ بھوکے مرے. نہیں, اتنی فکر ہے مسلمانوں کی. یہاں مسلمان بھوکے مار رہے ہیں, اور جنگ زدہ علاقوں کے علاوہ پاکستان میں کیا تھر میں لوگ بھوکے نہیں مار رہے؟ سندھ وغیرہ میں کس قدر پسماندگی ہے, بلوچستان میں کتنی پسماندگی ہے, کیا حالات پیش آ رہے ہیں. یہ جو وار آف ٹیرر کی وجہ سے جو لوگ بیچارے بے گھر بے علاقہ ہو کر وزیرستان وغیرہ کے بیٹھے ہوئے, وانا کے بیٹھے ہوئے, پوچھا کس نے جا کر ان کا حال؟ کسی نے دیکھا ہے وہ کس حال میں جی رہے ہیں؟ کتنے لوگ علاج نہیں کروا سکتے, عام جو گھروں میں رہ رہے ہیں, کتنے لوگ بے روزگار ہیں, کتنے پریشان حال ہیں, کسی نے ان کا حال پوچھا؟ ہاں, لٹانے کے لیے بہت پیسہ ہے, یہ دکھانے کے لیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. محبت تو اطاعت کا نام ہے, محبت تو نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا. اگر پیروی نہیں ہے تو آپ کا دعوی محبت جھوٹا ہے, آپ کچھ بھی کر لیجئے. اور پھر اگر کوئی بھی برا کام نہ کیا جائے, کوئی ڈھول نہ بجایا جائے, کوئی نفیری نہ بجائی جائے, کوئی غیر اسلامک کام نہ کیا جائے, تب بھی عید میلاد النبی کی کوئی اصل ہے ہی نہیں. اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں, اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا. اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں. لہٰذا جب مدینہ آئے تو مدینہ والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے 2 دن مقرر کر رکھے تھے, ویسے ہی مذہب کی بنا پر نہیں, ویسے ہی 2 دن مقرر کر رکھے تھے جن میں ہم میلہ شیلہ لگاتے تھے, تو کیا ہم منا لیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اللہ نے آپ کو اس سے بہتر 2 دن دے دیے ہیں, عید الضحیٰ اور عید الفطر, 2 عیدیں ختم. تو لہٰذا اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں, تیسری کوئی عید نہیں ہے. اب جو یہ کہتا ہے کہ تیسری عید ہے اور اس کو منایا جانا چاہیے, اور اس پر عید کاٹ جائیں, اور اس پر عید کی مبارکبادیاں دی جائیں, اور عیدیاں بانٹی جائیں, اور سب کچھ کیا جائے, تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی تردید کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت سے کہہ دیا دین اتنا ہی ہے جتنا میں تم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن اور سنت. اب قرآن اور سنت میں تو کوئی وجود نہیں ہے, نہ عید میلاد النبی کا, نہ اس ساری تقریب کا. اب قرآن اور سنت سے باہر جو چیزیں آپ اڈاپٹ کرتے ہیں, اس کا ذمہ آپ پر ہے. وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جا رہی ہیں, وہ آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں, اور آپ انہیں نظر انداز کر رہے ہیں. یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, اس کو حل کیجیے. اور حل کیسے ہوگا؟ ضد چھوڑ کر اللہ کے دین کی طرف پلٹیے. بے وقوفوں کی طرح ضد کرتے ہیں, بے وقوفوں کی طرح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو پھر ان سے انحراف مت کریں, مت کریں ان سے انحراف. اور ہم سے بہت زیادہ پیار کرنے والے, جن کا پیار سچا تھا, جنہیں اللہ نے سچا قرار دیا, یعنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین, جب انہوں نے ایسی کوئی جرت نہیں کی تو ہم کون ہے کرنے والے؟ یاد رکھیے, دین مکمل ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے نا, اور تمہارا دین مکمل کر دیا, اور اسلام کو تمہارے لیے بحیثیت دین پسند کر لیا. تو اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. اس بات کو خدا را سمجھنے کی کوشش کیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یہ آپ کو بہکاتے ہیں, ان کے اس بہکانے سے نکلیے اور سوچیے
ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا راستہ کون سا ہے، ہمیں کس راستے پر چلنا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت لمبی بات کی ضرورت نہیں ہے. ایک مومن کے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے، ایک صحیح عقیدہ اور صحیح ذہن بندے کے لیے، کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. یہ خود پڑھیے، خود تحقیق کیجئے، قرآن و سنت کے خلاف ہے یہ. اب رہ گئے اثر آثار جو یہ پیش کرتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے پہلے ہی ڈسکس کر چکی ہوں میں، ہے نا. پچھلے سال بہت تفصیل سے ڈسکس ہوئے، وہ اپلوڈ بھی میں کر دی آپ کے لیے وہ سب اپلوڈ بھی کر دیے جائیں گے. باقی بات یہی ہے کہ وہی جو دلیل لائی جاتی ہے کہ جی ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر حضرت ثویبہ کو آزاد کیا، تو لہٰذا جس انگلی سے اس نے اشارہ کیا کہ تو آزاد ہے، اسے پانی دیا جاتا ہے، اور پیر کی رات کو اس پر عذاب کم کر دیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی حدیث تو ہے نہیں، اس کو حدیث جبرن کہا جاتا ہے، حدیث نہیں ہے. اس قول کو نقل کیا جاتا ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آیا یہ ان کے قبول اسلام سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی. وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا. ٹھیک ہے، کوئی اس کے آگے پیچھے پتہ نہیں چلتا کہ کب دیکھا، کب کہا. اور دوسری بات ہے خواب کی بنا پر دین کے فیصلے نہیں ہوتے. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جس وقت ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر ثویبہ کو آزاد کیا، تو ابو لہب کافر تھا، تو کافر کا تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی تو نہیں منائی، اس نے تو اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی منائی. وہ تب تک آپ سے پیار کرتا رہا جب تک آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا. جیسے ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا وہ آپ کا دشمن ہو گیا. وہ اپنے بھتیجے سے پیار کرتا تھا، نبی سے نہیں کرتا تھا. نبی سے پیار کرتا تو مسلمان نہ ہو جاتا. لہٰذا کافر کا تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہونا. تو جب کافر کا عمل قبول نہیں ہونا تو ابو لہب کو لونڈی آزاد کرنے اور خوش ہونے کی وجہ سے کوئی رعایت کیسے مل سکتی ہے؟ کوئی رعایت نہیں مل رہی. جھوٹ بات ہے، اڑا دی گئی لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو نہ کوئی ایسی حدیث ہے نہ کوئی ایسی حقیقت ہے. جھوٹی باتیں ہیں، آپ کو بہکایا جاتا ہے. خدا را عقل کے ساتھ کام لیجیے، اپنے دماغ کو استعمال کیجیے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، نہ کہ دوسری قوموں کی پیروی کرنا، دوسری قوموں کے پیچھے چلنا اور پھر کہنا کہ جی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اللہ رب کریم نے محبت کا پیمانہ کیا قرار دیا؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو. اللہ نے ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو تمہیں اللہ سے محبت ہے، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہاری گناہ بھی بخش دے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے اگر محبت ہے تو پھر کرنا کیا ہوگا؟ پیروی، اللہ کی پیروی، اللہ کے قانون کی پیروی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر، نقش قدم پر چل کر جانا ہوگا. تب بچیں گے سب برائیوں سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم میں کہیں کوئی نقش نہیں ملتا جس پر یہ ساری چیزیں تحریر ہوں جو اب اس مہینے میں پیش آئیں گی. لہٰذا اپنے آپ کو بچائیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کو سچا ثابت کیجیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور عقل عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.